پاگل خانوں میں کپڑوں کے بغیر رکھا گیا ہے، 3rd ڈگری ٹارچر دیکھتے رہے ہیں، اوپن ٹوائلٹ ہے، فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل ورلڈ سے بھی میں اپیل کرتی ہوں، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن سے، ورلڈ باڈی سے، ہیومن رائٹس واچ سے، ICRC کہ کہاں گئے وہ یونیورسل قوانین۔ ہم پاسٹ میں جائیں تو مقبول بٹ شہید کی جب بات کرتے ہیں تو ان کی بھی جسٹ خاکی آج تک فیملی کو نہیں ملی اور تہاڑ جیل کے اندر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ افضل گرو شہید کو بھی اسی طرح پھانسی دے دی گئی، بلکہ جو جج نے کہا ٹو سیٹسفائی دا کانشنس آف دا پبلک، انڈین پبلک، دیر از نو پروف اگینسٹ ہم اینڈ ہی واز ہینگڈ۔ تو یہ تو ان کی وہ جو کہتے ہیں ان کی تھرسٹ اور ان کا ہنگر ہے فار کشمیری بلڈ آف انسنٹ پیپل، وہ تو اس کا تو آئی تھنک کوئی ڈریکولا بھی اتنا خون کا پیاسا نہیں ہوگا جتنا ہندوستان کی اسٹیٹ ہے، جتنی خون کی پیاسی ہے کشمیری قوم کی۔ اور حال ہی میں یاسین صاحب کے خلاف جو ایک موکری ہوئی جسٹس سسٹم کی پوری دنیا کی، اور جو چیمپئنز ہیومن رائٹس کے دنیا کے اندر ہیں ان سب کی آئی تھنک انہوں نے فاؤنڈیشنز تک کو ہلا دیا جب انہوں نے ایک ایسا کیس کھولا یاسین صاحب کے خلاف کہ ایک وہ آدمی جنہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے پرامن تحریک کا، جنہوں نے نان وائلنس کا، اور سب سے پہلے جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہی از دا فاؤنڈر آف دی آرمڈ ریزسٹنس موومنٹ فار دا کشمیری پیپل، جب انہوں نے لیٹ 80s میں سٹارٹ کی۔ مگر جب باہر کی دنیا خاص طور پہ یورپ، امریکہ آئی، جیلوں میں ان کو ملنے آئی سول سوسائٹی اور باہر کے لوگ آئے اور ڈپلومیٹس آئے اور انہوں نے کنونس کیا، اور ہندوستان کی اپنی سول سوسائٹی آئی کہ آپ پرامن پاتھ کو اپلائی کریں جو گاندھی کا ہے، جنا کا ہے، اور پھر آپ کی بات دنیا سنے گی، آپ اس کو سیاسی طریقے میں لے کے جائیں کشمیر کی جدوجہد کو۔ افسوس کہ وہ لے کے تو گئے مگر اس کے بعد جو ان کے ساتھ جو ٹارچر کیا گیا، جو ان کو جیلوں میں جانا پڑا، جو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے تو یہ تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آگرہ کے ڈیتھ سیلز میں وہ رہے ہیں، ان کو پاگل خانوں میں کپڑوں کے بغیر رکھا گیا ہے، 3rd ڈگری ٹارچر دیکھتے رہے ہیں، ریڈ 16 کا دیکھتے رہے ہیں، پاپا 2 کا دیکھتے رہے ہیں، اور اب تہاڑ جیل کے اندر ان کی ایج اس وقت 57 ایئرز ہے، اور ان کو میٹالک ہارٹ ویلو ہے، وہ بھی اس لیے ان کو تحفہ دیا ہندوستان نے جب ان کو زہر دے دیا گیا جیل میں ارلی 90s میں، ان کو بلڈ فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، مگر انہوں نے اپنا جو کمٹمنٹ تھی پرامن جدوجہد کی، وہ اس کو قائم و دائم رکھتے رہے۔ اس پہ کتنی دفعہ بھوک ہڑتال پہ ابھی جیل میں بھی جب تھے وہ گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے ان کے اس کیس کی، جب میں NIA کے اس کیس کی بات کرتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ پیرالل جموں میں بھی انہوں نے ان کے خلاف پرانے 35 ایئرز پرانے گڑے مردے کیسز جن کا تو مطلب کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان تک کو انہوں نے سامنے لایا ہے، کھڑا کیا ہے ان کے خلاف، اور وہاں پہ بھی ان کے خلاف یک طرفہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں جموں کے اندر بھی، کبھی کسی کیس میں کبھی کسی میں، اور اس کیس میں بھی جو یہ NIA کا کیس ہے اس میں بھی ان کو آج تک فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا گیا کہ وہ ڈیبیٹ کریں، اور بیچ میں کرونا کا ٹائم آ گیا، اس میں انہوں نے اپنی طرف سے ایک جو فارمیلٹی ہوتی ہے، جب دنیا کا فوکس سب کرونا پہ تھا، آن لائن ان کو پریزنٹ کیا جاتا تھا اور اس میں ان کو میوٹ کر دیا جاتا تھا، جب یہ بول رہے ہوتے تھے ان کی آواز جج کو نہیں سنائی دیتی تھی، اور جو جج یا دوسری پارٹی بول رہی ہوتی تھی وہ ان کی طرف ان کی بات کو والیوم ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو ان کو جس طریقے سے جیسے ایک انسان کے آگے پٹی ڈال دی جاتی ہے، آنکھوں کے آگے کالی پٹی، منہ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو کان بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پیش کر دیا جاتا ہے، ہاں جی ہم نے اس کو آن لائن پریزنٹ کر دیا گیا۔ اور پھر جو ان کے کاؤنسل راجہ طفیل صاحب کو بھی مسٹیریسلی جو برین ہیمریج ہوا، اس کے بعد یاسین صاحب نے کہا کہ مجھے کاؤنسل ایکسیس تو یہ دے ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ جو آتا ہے بڑی مشکل سے اس تک کو بھی یہ قتل کرنا چاہتے ہیں یا تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں اپنا کیس خود جو ہے میں اس کا وکیل بنوں گا، اور دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو روک سکے کسی انسان کو کہ وہ چاہے کسی بھی دنیا کی عدالت میں ہو کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے سے اس کو روکا جائے۔ یہاں پہ جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہے، چاہے وہ گواہی کو ریکارڈ کرنے کے، چاہے کراس ایگزامینیشن کے، کوئی رائٹ نہ ان کو NIA کے کیس میں دیا گیا، نہ ان کو جموں کے کیسز میں دیا جا رہا ہے، بلکہ ابھی حال ہی میں انہوں نے بھوک ہڑتال پہ گئے تھے چند مہینے پہلے، اور اس وقت میں نے مودی کو خط لکھا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ اگر میرے شوہر، کیونکہ یہ وہ فیشنی بھوک ہڑتال نہیں ہوتی ہے کہ جس پہ ڈرپ لگا دی جاتی ہے، یہ باقاعدہ پوری کی پوری ڈرپوں کے بغیر بھوکے پیاسے فاقے کے اندر یہ اپنی ہڑتال کرتے ہیں، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، مگر میں نے اس وقت لکھا لیٹر ایز اے وائف
میں نے لکھا ان کو کہ میرے شوہر کو اگر کچھ ہو گیا اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو جسٹس ملا جائے اور ایک فیئر ٹرائل دیا جائے اور اس کی سنوائی ہو, اس کو بولنے کا حق دیا جائے. وہ حق اس سے کیوں چھینا جا رہا ہے, اور اسی وجہ سے وہ کراس ایگزامینیشن بھی نہیں کرنے کی اس کو اجازت دی جا رہی, نہ اس کو ہڑتال پہ. تو یو ول بی ریسپانسبل, مودی اینڈ اونلی مودی از ریسپانسبل, جو اگر میرے خاوند کا یوں مرڈر ہو گیا بھوک ہڑتال کے دوران. تو اس وقت جموں کے کورٹ سے 2-3 دفعہ آیا, جس کیس کے اندر انہیں پیش ہونا تھا, آیا کہ یاسین ملک کو پیش کیا جائے فزیکلی, مگر تب بھی ہندوستان کی دہشت گرد سرکار نے نہیں پیش کیا ان کو, اور وہ تڑپتے رہے, ان کو نہیں پیش کیا گیا. اور اب اچانک خواب ان کو آیا ہے یا کچھ ہوا ہے, کیونکہ کرناٹکا میں ان کو بری طرح ہار ہوئی ہے. G20 کے اندر کچھ ممالک نے, چائنا نے اور سعودیہ نے اور کچھ ممالک نے بائیکاٹ کیا, اور جو ممالک وہاں پہ گئے انہوں نے تو کہا یہاں تو بالکل ہی جیسے قبرستان میں ہم آ گئے. نشاد گارڈن میں ان کو گھمایا ہے, خاموش وہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. کون سی نارمل سی, کون سی کامنس, جب آپ نے لوگوں کو بند کر دیا گن پوائنٹ پہ, اپنے گھروں کے اندر یرغمال بنایا ہوا ہے, یا ہزاروں کی تعداد میں G20 سے پہلے آپ نے لوگوں کو غائب کر دیا گیا ہے, اور جو وہاں کے رہنما ہیں, جو وہاں کے وارث ہیں, جو زمین کے جو ریپرزینٹیٹیوز وہ ہے ہی نہیں. تو یہ تو ایک بڑا ان کا جوک بن گیا ہے جو G20 کا انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے. اور اوپر سے ان کی 10 لاکھ کی ہندوستان کی آرمی, کس سے ڈرتی ہے یہ آرمی؟ اگر یہ بڑا دنیا کے سامنے مارکا مار رہے ہیں کہ انہوں نے G20 کر دیا, انہوں نے آرٹیکل 370 ہٹا دیا, 35A ہٹا دیا, تو ٹھیک ہے بھئی, اپنی آرمی کو بھی تو ہٹا دو وہاں سے. اگر تم لوگوں نے جیت لیا, یا تم یہ بتاؤ کہ تم نے پوری قبر بنانی ہے ہر ایک کشمیری کی, اور اس کے اوپر 50 لاکھ انڈینز کو وہاں سیٹل کر دیا ہے, اور یہ سمجھتے ہو کہ اگر یاسین صاحب کو پھانسی چڑھا دیا خدا نہ خواستہ تو تم اگلے الیکشن جیت جاؤ گے. تم تو اپنی قبر کھود رہے ہو. تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کس سے کیا تم نے پلانز جو تم کرے اس کی ریپریکاشنز کیا ہوں گی. پورے خطے کے اندر تباہی آ جائے گی. اور یاسین ملک وہ آدمی ہے جس نے علم اٹھایا تھا مسلح جدوجہد کا, آرم سٹرگل کا, اور پھر اس نے پوری کی پوری تحریک کو نان وائلنس پرامن تحریک کی طرف لے کے گیا. وہ آئیکن ہے پیسفل موومنٹ کا اور پرامن سلوشن کا. اگر اس کو خدا نخواستہ اس نے کچھ کیا تو یہاں تو خونی انقلاب آنا ہے, آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر. یہ اس کی بھول ہے کہ یہ سمجھے گا کہ اسی طرح سناٹا رہے گا قبروں کا. بہت جوش ہے, بہت جذبہ ہے کشمیری قوم میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری بستے. مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ تو اپنے ملک کو نیوکلیئر وار کی طرف گھسیٹتا جا رہا ہے, بلکہ نیوکلیئر کمانڈز اس دہشت گرد کے ہاتھ میں, اس RSS کے خونی کے ہاتھ میں. اس نے تو پورے خطے کو لپیٹ میں لے لینا اپنی نفرت میں, صرف ایک الیکشن جیتنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی پاپولیرٹی, اس کی پرفارمنس ویک ہوتی جا رہی ہے. یہ وہاں جو کچھ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے, جو فورسڈ کنورژنز کرسچنز کی کر رہا ہے, جو سکھوں کی موومنٹ وہاں اتنی تیز ہو گئی ہے, جو وہاں پہ دلتوں کے ساتھ کر رہا ہے, مسلمانوں کا تو حال ہی برا ہے, جو اینٹی مائنورٹی بلز کر رہا ہے, یہ اتنی زیادہ فالٹ لائنز کو اس نے ایکٹیویٹ کر دیا. خود اس نے اپنے ہی ملک کو توڑنے کا پوری مکمل سازش کر دی ہے. بلکہ انڈین اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی ہوش کے ناخن لے, ہمیں تو موت سے ڈر نہیں لگتا. کشمیری قوم تو کفن باندھ کے نکلی ہے. ہر بچہ جو ہے وہ شہادت کا خواب سوچتا ہے کہ وہ یاسین ملک ہے, وہ سعید علی گیلانی ہے, وہ مقبول بٹ ہے. تو ہمیں تو ڈر لگتا ہی نہیں. ہم تو 75 سال سے نہتا مقابلہ کریں. یہ اس کی اتنی بڑی بھول ہے. کیا یہ سمجھتا ہے انڈیا اگر اپنی ہسٹری میں چلا جائے, پارٹیشن سے پہلے کلونیل ایرا کے دور کے اندر, برٹش کلونیل ایرا کے اندر, کیا بھگت سنگھ, کیا منگل پانڈے, کیا سبھاش چندر بوس یہ دہشت گرد تھے؟ کیا ان کو مارنے قتل کرنے سے برٹش جو تھے وہ جیت گئے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں یاسین صاحب کو بھی پھانسی گھاٹ چڑھائیں گے تو کیا کشمیری جو ہے وہ ہار جائیں گے؟ آزادی پتھر پہ لکیر ہے. کشمیری قوم نے آزاد ہو کے رہنا ہے, قربانیاں رنگ لانی ہے. اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. یہ ایک نیوکلیئر ٹیکنگ ٹائم بم ہے, اور مودی اس کی طرف گھسیٹ رہا ہے پورے خطے کو. بلکہ میں پورے خطے کی نیبرنگ کنٹریز کو بھی کہوں گی کہ یہ لاسٹ اس کا نیل ان دا کافن ہوگا اگر اس نے یاسین صاحب کو چھیڑا. تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کتنی بڑی ایرپشن آئے گی. یہ انڈیا بھول جائے گا جو کشمیر کی طرف سے ریاکشن آئے گا. تو اس وقت بھی ہوش کے ناخن لے. اس وقت جو سیسا پلائی دیوار امن کی اور پرامن حل کی, اور کشمیریوں کی پرامن آزادی کے لیے جو جدوجہد جو ہماری حریت کی قیادت کر رہی ہے, اگر یہ ان کے ساتھ اس طرح کے سلوک کرے گا, خاص طور پہ یاسین صاحب کے ساتھ جو ان کا پلان ہے,
جو ایک ڈیتھ سیل میں 5x7 فیٹ کے رکھا ہوا ہے, اوپن ٹوائلٹ ہے, فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن گن رہے ہیں ان کی موت کے, مگر یہ اپنے فیوچر کے دن گن رہے ہیں, اپنی موت کے, اپنی قبر کھود رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ انٹرنیشنل ورلڈ سے بھی میں اپیل کرتی ہوں, خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن سے, ورلڈ باڈی سے, ہیومن رائٹس واچ سے, ICRC, کہ کہاں گئے وہ یونیورسل قوانین. کیا دنیا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک یونیورسل فارمولا ہے کہ اگر آپ ایک ہی چیز کو رپیٹ کریں گے سیم انگریڈینٹس کے ساتھ, جو آپ نے مقبول بٹ شہید کے ساتھ کیا, ان کی جسد خاکی نہیں دی, وہی تہار کے ڈیتھ سیل میں لٹکایا گیا ان کو, کیا تحریک دبی؟ کیا بھگت سنگھ, منگل پانڈے, سبھاش چندر بوس کے ساتھ جو ہوا, کیا ہندوستان کی جو آزادی کی تحریک تھی, کیا وہ دب گئی؟ کیا برٹش جیت گئے, برٹش کلونیلزم؟ تو یہ فارمولا بوگس ہے, یہ سب سے بڑا فلاپ ہے, اور یہ ہسٹری نے ہمیں بتایا ہے کہ ایگزیکٹ ریپیٹیشن سے تباہی.